سب سے معتبر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل نہ صرف جنت میں پہنچانے والا بلکہ جنت کے اعلیٰ ترین درجات میں پہنچانے والا، جہنم کی آگوں سے بچانے والا، نہ صرف اللہ کے قریب کر دینے والا بلکہ اللہ کا محبوب بنا دینے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا ضامن، یعنی آپ کے ساتھ قرب کا گارنٹی دینے والا، تمام دنیا کے کاموں میں خیر و برکت کی بارش کر دینے والا، تمام اعمال پر ثوابوں میں بے درجہ بے انتہا ثوابوں کو بڑھانے والا، دین کو مکمل کر دینے والا، اللہ کا محبوب بنا دینے والا ایک عمل ہے۔ سبحان اللہ، ایک کیسا عمل ہے؟ یہ ساری چیزیں اس عمل کے اندر موجود ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک وہ عمل ہمیں نصیب فرما دے۔ کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ نے خود بھی کہا ہے قرآن کے اندر، سبحان اللہ، کہ ایسی عظیم کامیابی ہے اس عمل پر۔ عمل کیا ہے؟ اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سنتوں پہ عمل کرنے کا یہ سارا سوال ہے۔ ایک سنت پہ نبی کریم سے عمل جب کرتا ہے بندہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے دین کا نچوڑ ہمارا، یاد رکھیں۔ جب سوال شروع ہوگا نا ہمارے دین کا، کون سا ہوگا؟ اس وقت سنتیں نبی ختم ہوتی چلی جائیں گی، یاد رکھیں۔ سب سے بدترین زمانہ وہ ہوگا جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے، اس وقت اس زمانے کے اندر جو ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہوں گی نا وہ اڑنا شروع ہو جائیں گی، غائب ہو جائیں گی۔ پھر نہ صرف اسی اتنا بدترین زمانہ ہوتا چلا جائے گا، فتنوں کا اس کو کہا جائے گا زمانہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تحقیر کی جائے گی، مذاق اڑایا جائے گا، بانگ دہل ان کے بارے میں کہا جائے گا۔ اچھا خاصا آدمی ہوگا، ٹھیک ٹھاک ہوگا نظر میں دیکھنے میں، لیکن استہزاء کرے گا، مذاق کرے گا، چھوڑا یار کیا مولوی بنا پھرتا ہے۔ پہلے قرآن نے اعلان کیا تھا کہ وہ تو نمونہ ہے، میں نے جو رسول تمہارے ساتھ بھیجا ہے وہ رسول کی مثال عجیب دی اللہ پاک نے، وہ تو ایک نمونہ ہے۔ کس چیز کا نمونہ ہے؟ جیسے وہ کھائے تم بھی کھاؤ، جیسے وہ پانی پیے تم بھی پانی پیو، جیسے وہ سوئے تم بھی سو، جیسے وہ استنجا کرے آپ بھی استنجا کریں۔ کوئی نمونے کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی، میں آپ کو یہ شرط دیتا ہوں کہ یار میں نمونہ دے رہا ہوں، میری شرٹ ایسی بنوا دینا، میں نے نمونہ آپ کو دیا، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، آپ لے گئے شرٹ بنائی آپ نے، اور بٹن یہاں تھے آپ نے بٹن یہاں لگا دی، جیب یہاں تھی آپ نے جیب یہاں لگا دی، سائز وہی رکھا، یہاں سے سائز وہ رکھا، کف میرے ایسے کھلے تھے آپ نے کف میں بٹن لگا دیے، آپ نے بالکل جو آپ نے نمونہ دیا تھا اس سے دیے، بٹن صرف چینج کیے، میں اس کو قبول کروں گا بھائیوں۔ میں کہ میں نے نمونہ آپ کو اس لیے دیا تھا، تو اللہ پاک نے مثال ہی ایسے دی ہے کہ یہ تو میں نے نمونہ پیش کیا ہے، اور نمونے کا مطلب یہ ہے کہ ہو بہو اس کی نقل کریں یار، سبحان اللہ، اونچا بولے مدینہ تک آواز جائے۔ کوئی زاہد عابد مولوی ہو آگے پیچھے، کوئی اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کر رہے ہیں، لیکن بچنا بہت مشکل ہے، اس سے بہت مشکل، اتنا بڑا گناہ ہے۔ ساری عبادتوں کو ختم کرو، ساری عبادتوں کو ختم کرتا ہے، کوئی علاج اس کا نظر نہیں آتا۔ آج اتنا پریشان ہے آدمی، ہر مرد عورت اس گناہ سے کہ اس کو سمجھ نہیں آتا، اور بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے۔ قرآن حدیث کہتا ہے کہ اس کا برباد ہو گیا، اس کا وہ عملی برباد ہو گیا اس گناہ کے سبب سے، وہ ایسا گناہ ہے اور عام ہے۔
عام اتنا بڑا گناہ ہے، وہ کیا ہے؟ بد نظری کا گناہ. یہ دو چشمے لگ، اس کا گناہ اتنا عام ہے. یہ گناہ اتنا عام ہے کہ اس کی سزائیں آپ دیکھیں. آدمی گھر سے نکلتا ہے، وضو کر کے جاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، بس مسجد تک پہنچتے پہنچتے کام اس کا بیچارے خراب ہو گیا. تو یہ شیطان کا تیر جو ہے، زہر آلودہ تیر ہے. یہ کیا انسان کو مارتا ہے؟ مارتا نہیں ہے، بلکہ اس کے ایمان کو مردہ کر دیتا ہے. اللہ اکبر. ماننے سے بدتر وہ چلتی پھرتی لاش ہوتی، کیونکہ ایمان ختم کر دیتا ہے اس کو. اس کے مقابلے میں حدیث ہے کہ تو اس کو چھوڑ کے دیکھ تو تیرے ایمان کی حلاوت ہم ایسی دیں گے کہ تو خود محسوس کرے گا اس کو. کیسے بچیں گے؟ اللہ بچیں گے، بالکل بچ جائیں گے. کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر لیں. بولے سبحان اللہ. بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ صرف جہنم سے بچنے کا طریقہ، ہر گناہوں سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس پہ سنت کیا آ رہی ہے. حاکم کی حدیث میں سنت آپ کو سناتا ہے، عمل آپ کریں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری سنت یہ ہے، میرا طریقہ یہ ہے کہ جب میں چلتا ہوں تو میں دائیں اور بائیں نہیں دیکھتا، بلکہ میں چلتا چلا جاتا ہوں. بولیں سبحان اللہ. مفسرین لکھتے ہیں کہ جس نے اس گناہ سے جو بچنا چاہتا ہے، گارنٹیڈ گناہ سے بچنا چاہتا ہے، وہ اپنی عادت کو یہ پکڑ لے کہ جب گھر سے نکلے، بازار سے نکلے، عورتوں میں جب نکلے تو نہ دائیں دیکھے نہ بائیں دیکھے، بلکہ راستے پہ چلتا چلا جائے.